سورہ توبہ یہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. ہر سورہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن یہ واحد سورہ ہے سورہ توبہ کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. وجہ کئی وجوہات بیان کی گئی. ایک وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان وسورۃ التوبۃ سخت. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا رحم ہے، امان ہے اس میں. اور سورہ برات کے اندر اللہ غصے میں ہے، تو اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ اللہ غصے میں ہے، لہذا یہاں رحم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ سخت غصے میں ہے، اس وجہ سے یہاں نہیں. اور سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اس سورہ کو لے کر نازل ہوئے، وہاں سے جب لے کر آئے تو اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا. یہ بہترین جواب ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ کیا کہ آپ کی امارت میں مسلمان حج کریں گے. آپ روانہ ہوئے اور مقام ذوالحلیفہ میں رکے ہوئے تھے، آگے بڑھنے سے پہلے وہاں رک گئے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سورہ برأت کے کچھ احکام دے کر کے بھیجا. کہا کہ ان کی امارت کے اندر مسلمان حج کریں گے اور تم وہاں پر یہ چیزیں سنا دینا. آپ کا کام ہے سنانا اور ان کا کام ہے امارت، کہ ان کی امارت میں لوگ حج کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی امارت میں حج کریں گے. تو سمجھ میں آئے یہ کیا لے کر گئے تھے. بتاتے 4 چیزیں انہیں بیان کرنی تھی، 4 چیزوں کا اعلان کرنا تھا حضرت علی کو. کیا کہ آج سے ننگا ہو کر کے کوئی آدمی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. اللہ یطوف البیت عریان، کوئی بھی ننگا ہو کر کے، پہلے ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، عورتیں بھی ننگی ہو کر کے کرتی تھی. کہا گیا کہ آج کے بعد سے کوئی خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو کر کے نہیں کرے گا. ایک اعلان کر دیا گیا. اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد بعد یومہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا. یہ اعلان کر دو. اور تیسرے یہ اعلان کر دو کہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور چوتھا اعلان یہ کر دو کہ جن سے ہمارا معاہدہ ہے تو معاہدے کی مدت کا ہم پاس کریں گے، تب تک ہم رکے رہیں گے، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے. مدت ختم ہوئی کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. اب دیکھو قرآن حکیم کس کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے عہد کو توڑ دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد کی جو مدت ہے ہم اس مدت تک رکیں گے، ان کو اوپر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. لیکن جیسے ہی مدت پوری ہوگی ان لوگوں نے عہد کو توڑا ہے، لہذا جہاں ان کو پاؤ قتل کرو. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے، قرآن ٹیررزم کی بات کرتا ہے کہ جہاں بھی غیر مسلم ملے اس کو قتل کر دو. ارے بھائی اس کا کانٹیکسٹ ہی دوسرا ہے. یہ کانٹیکسٹ ہی دوسرا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے عہد کو توڑ دیا تھا، عہد شکنی کی تھی، ان کے بارے میں اسی وجہ سے کہا گیا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جب مشرک کو جہاں پاؤ قتل کرو. دیکھو جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں، یہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہاں پر جب حرام کے مہینے ختم، حرام کے مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک تو الگ ترتیب ہے، ایک شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 ایک ترتیب سے ہیں، اور رجب چوتھا. 4 مہینے یہ حرام کے مہینے. جی تو جیسے ہی حرام کے مہینے ختم ہوں
ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ کانٹیکسٹ میں ہے, یہ دنیا کے تمام غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی اس سے استدلال کرتا ہے تو یہ باطل استدلال ہے, یہ کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کے بات کرنا ہوا. جیسے کوئی کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, کوئی کہے کہ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. ارے بھائی آگے پڑھنا کیا لکھا ہوا, وانتم سکارا, جب تم نشے میں ہو. تو جب تم نشے میں ہو اس کو ہٹا دیتا ہے اور خالی اتنا پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. چلو نماز کی چھٹی ہو گئی. ارے آگے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے, وانتم سکارا, جب تو حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت جا. ایسے ہی ہے یہاں, یہ کانٹیکسٹ میں ہے, یہ ایک سیاق میں ہے, یہ اسے ہر جگہ نہیں فٹ کر سکتے آپ. ان لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک عہد کی مدت ختم نہیں ہو جاتے مجھ سے نہیں لڑیں گے. جیسے مدت ختم ہو ان کو مارو جہاں ملیں گے, اس لیے کہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے. یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے خاص وقت میں خاص پس منظر میں ہے, سب کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کا سیاق بتا رہا ہے جی. اور اس کی تردید کیسے ہوتی ہے, اگلی آیت سے, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ, اگر جنگ کے دوران کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو, حتی یسمع کلام اللہ, اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے, پھر اس کو امن کیمپ میں لے جا کر کے چھوڑ دو. دیکھو پاؤ جہاں قتل کر دو, اگر یہ بات ہوتی تو یہاں تو یہ کہا گیا کوئی مشرک پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو اور اسے امن کیمپ پہنچا دو سیفلی. تو یہ سب غلط فہمیاں ہیں قرآن کو نہ جاننے کی وجہ سے, قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور علماء کو چاہیے کہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں, بیان کریں اس کو.